اچھا، بہت سے لوگوں کے لیے ظاہر ہے میری طرح ایک انکشاف ہی ہوگا، کیونکہ میں نے جیسے کہ قبل از تعارف عرض کیا کہ جو دعوے دار بنے بیٹھے ہیں ان کا تو بڑا نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے، اور وہ تو بلا کے دعوے کر رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ خود اپنے آپ کا بھی کسی دن معاذ اللہ خاکم بدن نبوت کا امامت کا دعویٰ کر دیں گے اس نہج کے اوپر پہنچے ہوئے۔ آپ میں تو بڑی سادگی ہے، اور جو صوفی رنگ میں دیکھ رہا ہوں وہ باقاعدہ ظاہر ایک تسلسل سے مجھے نظر آ رہا ہے، مگر آپ نے کوئی ادارہ بنایا ہے، کوئی تعلیمات کو فروغ دینے کے لیے، کوئی ماجگاہ ایسی ہے جہاں سے ان خدمات کو صحیح معنوں میں پہنچایا جا سکے؟ صحیح، بالکل الحمدللہ۔ میرے والد صاحب نے 1982-83 کے وسط میں عالمی روحانی تحریک انجمن صفر و شان اسلام کے نام سے ایک تنظیم کا آغاز کیا، جو الحمدللہ 82-83 سے آج 2025 اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ یہ ورک کری۔ اور ہماری جو تنظیم ہے انجمن صرف و شان اسلام، یہ اس پلیٹ فارم پر کام کر رہی ہے کہ بلا تفریق رنگ و نسل فرقہ مذہب کے آپ نے لوگوں کے دلوں تک اللہ کا نور اور اللہ کا ذکر پہنچانا ہے۔ تو ہم نے بالکل پلیٹ فارم بنایا ہوا، لیکن اس کے بالکل اپوزیشن میں میرے والد صاحب جب 2001 میں انتقال فرما گئے، انتقال فرمانے کے بعد ایک شخص تھا یونس الگوہر نامی، جو اپنے نام کے ساتھ الگوہر لگاتا ہے، ہم اس کو یونس ملون کہتے ہیں۔ اس شخص نے میرے والد صاحب کا نام اور تصویر بیک گراؤنڈ پہ لگا کر لوگوں کو بدزن کرنا شروع کیا اور اپنی خود ساختہ تعلیمات جو ہے لوگوں میں پیش کرنا شروع کری، جس کا نقصان یہ ہوا کہ جو لوگ ہم سے متفق تھے اس کی باتیں سن کے وہ بدزن ہونا شروع ہو گئے یا ہم سے اختلاف کرنا شروع ہو گئے۔ جب وہ ہم تک پہنچے، ان کی ہمارے تک رسائی ہوئی، تو ہم نے جب تحقیق کر کے مکمل آگاہی کی تو وہ توبہ طائب بھی ہو، واپس ہم تک آئے اور اس کو لعن طعن بھی کی۔ افسوس یہ ہے کہ وہ ہم اداروں کو بھی کہتے آئے ہیں کہ اس شخص سے ہمارا تعلق نہیں ہے، اس کی کسی بھی چیز کو ہم سے نہ جوڑا جائے، لیکن افسوس یہ کہ ادارے جو ہے اپنا کام صحیح انداز سے کر نہیں رہے، بلکہ ہر دفعہ اس کو ہمارے ساتھ جوڑتے ہیں۔ اب ایف آر سی آ گئی ہے، فیملی کا ایک پورا رجسٹر نکل آتا ہے، ایک جسے کہتے ہیں کہ دستاویز آ جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے نام سے اور میں نے اپنے شناختی کارڈ نمبر بھی اداروں کو بھیجے کہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس نہ ہو، یہ میرا شناختی کارڈ نمبر ہے، آپ ایف آر سی نکلوائیں، کہیں پہ بھی دیکھیں کہ ہماری فیملی میں یونس نام کا بندہ ہے۔ الحمدللہ ہماری پوری فیملی میں، یعنی کہ میرے والد صاحب اور پھر میرے چاچاؤں کے کسی بچوں میں سے بھی کسی کا نام یونس نہیں ہے۔ تو وہ شخص خود کو دعویٰ بھی کرتا ہے صاحبزادہ ہونے کا، وہ شخص جانشین ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جس کو آپ کہہ مسلسل رد رہے ہیں کرتے ہیں اور صاحبزادہ حد صاحب، کر یہ تو رہتا بڑا انکشاف ہے، کیونکہ آپ نے 3 ہے۔ سے زائد مرتبہ اس شخص کا نام مینشن کیا جن کا نام یونس ہے، اور آپ نے کہا کہ وہ ملعون ہے، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ یہ صاحبزادہ نہیں ہے، بیٹے نہیں ہے، نہیں، خاندان کے بالکل کوئی بندہ نہیں، بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ بالکل تو اب نہیں، تک تو ہم یہ سوچتے تھے کہ شاید یہ ان کے وارث ہیں، جانشین ہیں، بیٹے ہیں، فرزند ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں چاہوں گا کہ ایک ویڈیو کلپ بھی چل جائے جن کی آپ بات کر رہے ہیں، اور چلے گی اس پروگرام میں، آپ دیکھیے گا یہ جو شخص ہے یہ بیٹا نہیں ہے، یہ صاحبزادہ نہیں ہے، یہ جانشین نہیں ہے گور شاہی کا، ایسا ہی ہے؟ بھی نہیں ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ بالکل واضح طور پہ میں آپ کو واضح کر دینا چاہ رہا ہوں۔ پھر میں نے اس پہ ایک سیٹ بھی بنایا ہے، اس سیٹ کے اوپر ہم 5 بھائیوں کے، میرے دادا کے، میرے چاچاؤں کی تصاویر بھی موجود ہیں، ان کے ایڈریسز جو جہاں رہتے ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور ہم نے جو میرے دادا سے لے کر میرے چاچاؤں تک، میرے چاچاؤں سے لے کے میری والدہ سے لے کے ہم بچوں نے جو پریس ریلیز جاری کی ہیں کہ جس میں ہم نے واضح طور پہ اللہ تعلق کی ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تمام کا سیٹ میں نے بنایا ہوا ہے، وہ بھی پی ڈی ایف میں آپ کو میں پیش کروں گا۔ اس کے بعد پھر اسی تناظر میں چیف آف آرمی اسٹاف جاوید قمر باجوہ صاحب نے مجھے اپریشیشن لیٹر بھی دیا تھا، وہ لیٹر بھی اس کے ساتھ میں نے لفظ کیا ہوا ہے، اور یہ لیٹر میرے لیے پاکستان کی حب الوطنی کا، یہ لیٹر میرے لیے سچا پکا پاکستانی مسلمان ہونے کا ایک ثبوت بھی ہے۔ بہت خوب، بہت شاندار۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جن شخصیت کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، جن کے آپ بیٹے ہیں، ان کا تو جو سننے والوں، دیکھنے والوں اور چاہنے والوں کا یا پیروکاروں کا دائرہ ہے وہ وسیع ہے، پاکستان سے بھی آگے ہے، غالباً ہندوستان اور امارات اور یو کے وغیرہ بہت ساری جگہوں سے لوگ ہیں۔ تو ان سب کے لیے آپ ایک ہدایت کی ایک کرن دکھا رہے ہیں کہ مس گائیڈ نہ ہو ان کے نام پہ، گمراہ نہ ہو ان کے نام پہ۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل اور سچا اور حق عقیدہ ہے، اور ان کے نام پہ اس کو کیش کرا کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔
آخر میں عوام الناس کو کیا پیغام دیں گے، اپنے پیروکاروں کو کیا پیغام دیں گے جو غور شاہی کے چاہنے والے ہیں، جو ان کے ماننے والے ہیں، جو ان کے ہم نے خواتین حضرات بچپن میں بھی دیکھا ہے، اور کراچی اور پاکستان کے مختلف چوراہوں پہ اللہ کا نام لکھا ہوتا تھا اور ایک دل بنا ہوتا تھا. یہ کیا فلسفہ تھا، اس پہ بھی ذرا لوگوں کو بتائیں کہ اس کو صحیح معنوں میں سمجھا بھی گیا یا نہیں سمجھا گیا. یہ ایک بڑا پیارا سوال ہے، اور یہ میرے والد صاحب سے بھی کیا گیا تھا کہ آپ نے جو لفظ اللہ، اسم ذات اللہ ایک قلب کے اندر لکھا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو پہلے تو میرے والد صاحب نے بیان فرمایا کہ سلطان صاحب کا جو قلب ہے، جو ان کا سلسلہ ہے سلطان صاحب کا، اس میں لفظ اللہ جو ہے بند والی ہے اس کے اندر، اور جو ہمارا سلسلہ اس میں لفظ اللہ کی ہے رے والی ہے، یعنی کہ کھلی ہے. تو والد صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ ان دونوں میں کیا مقصد ہے ان دونوں کا؟ تو والد صاحب نے فرمایا کہ سلطان صاحب کے قلب کے اوپر لفظ اللہ اس طرح سے لکھا ہوا تھا، بند ہے والا، اور جب ہم نے مکاشفے مراقبے کے تھرو اپنے قلب پہ نظر ڈالی تھی تو ہمارے دل پہ لفظ اللہ اس طرح سے رے والی صورت میں کہ کھلی ہے کے اندر لکھا ہوا تھا. تو یہ جو قلب ہے، اس قلب کے اندر لفظ اللہ ہے. ہمارے مرشد کے، میرے والد صاحب کے دل پہ لفظ اللہ اس طرح سے لکھا ہوا ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمارا فیضان اور ہمارا جو مقصد ہے اور ہمارا مشن بھی یہی ہے، آپ کے خالی دل کی دھڑکنوں میں لفظ اللہ سما جائے، اور اللہ سما جانے کے بعد جو اللہ کا نور ہے آپ کے جسم میں داخل ہو جائے، جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. وہ اسی طرح سے ہوگا کہ جب ہاتھوں میں اللہ کا نور ہوگا، زبان میں اللہ کا نور ہوگا، آنکھوں میں اللہ کا نور ہوگا. تو یہ ہمارا مشن ہے. اور جو آپ نے فرمایا کہ مریدین کے لیے، تو ہمیں ہمارے دادا اور ہمارے والد صاحب کی طرف سے ایک وصیت اور نصیحت ہمیشہ کی جاتی رہی ہے، وہ یہ کہ ملک اور دین کے معاملے میں کبھی آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا ہے. جو شخص ملک اور دین کے معاملے میں کمپرومائز کر کے وہ آپ میں سے نہیں ہے. کیوں؟ رزق اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہوا، یہ آپ کو وہیں آنی جہاں لکھی ہے، رزق بھی وہیں ملے گا جہاں آپ کا لکھا ہے. آخرت کا وعدہ نہیں ہے. آخرت کے وعدے کے لیے پھر اللہ کا ذکر ہے. آپ اللہ کو جتنا یاد کریں گے، جتنا اس کو اپنے اندر بسا لیں گے، جتنا اس کو خوش کریں گے، وہ پھر ذکر سے خوش ہوتا ہے، جتنا وہ خوش ہوگا آپ پہ اپنا فضل فرمائے گا. یہی ہمارا پیغام ہے. اور یہی ہم کہتے ہیں کہ آج کے دور میں جس طرح سے فرقہ واری تو سنی شیعہ وہابی، یہ جو فرقہ کے اندر داخل ہو گئے ہیں، کوئی دین کا نام لے کے سیاست کر رہے ہیں، کوئی حضور پاک کا نام لے کے سیاست کر رہے ہیں. ان چیزوں سے آنے والی نسل کو بچائیں. یہ ہمیں پہلے بھی نقصان دے گئی ہے، آنے والے دنوں میں بھی نقصان دے گی. اور دوسرا، اپنے ملک کے لیے کچھ کر گزریں. آپ کے ملک کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کے دین کو، آپ کے اصل دین کو، آپ کے اصل چہرے کی ضرورت ہے، جو کہ چہرہ مومنین ہے، جو چہرہ صالحین ہے. اور وہ ایسے ہی ہوگا جب آپ کا اندر منور ہوگا. ورنہ مسلمان کلمہ گو یزیدی بھی تھے، مسلمان کلمہ گو حسینی بھی تھے. تو ہمیں امام حسین، مولا حسین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. ہمیں یزید کی طرح دوسری طرف کلمہ پڑھ کے نہیں کھڑا ہونا ہے.